الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یاک شیئا فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ وَإِن مِّنکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مردا۔ اور اے جبرائیل میرے نبی سے کہو ہم نہیں اترتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھولنے والا۔ وہ پروردگار ہے زمینوں اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سو اس کی عبادت کرو اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم مثل ہے؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا یاد نہ رہا انسان کو کہ ہم نے ہی پیدا کیا اس کو اس سے پہلے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ سو تیرے رب کی قسم ہم جمع کریں گے انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی، پھر حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے ارد گرد، یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، پھر ہم چن چن کر الگ کر لیں گے ہر گروہ سے ان لوگوں کو جو رحمان کے سخت نافرمان تھے، پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس آگ میں تپائے جانے کے، اور تم سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو اور رہنے دیں گے ظالموں کو دوزخ میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گھرے ہوں گے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں وضاحت سے، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ یہ تو بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی رہائش گاہ آرام دہ ہے اور کس کی نشست گاہ خوبصورت؟
ان احمقوں نے یہ نہ سوچا کہ کتنی قومیں اس سے پہلے تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا، جو ساز و سامان اور جو بظاہری سج دھج میں ان سے بہتر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، جو گمراہی میں مگن ہو تو ڈھیل دیے رکھتا ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی عذاب یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کون و مکان کے لحاظ سے برا اور لشکر کے اعتبار سے کمزور ہے اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور انہیں کا انجام اچھا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، ان سب کو یہ علم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سچی، امین اور صادق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سچا، صحیح اور وہی ہے جو سارے رسول لاتے رہے، مگر کوئی حسد کی بنا پر، کوئی اپنی سرداری کے خطرے کی وجہ سے اور کچھ اپنی حماقتوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے رہے۔ معجزات بھی دیکھتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوتا تھا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ شیطان نے ان کے دل و دماغ کو اپنے قبضے میں رکھا اور وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، انکار پر انکار اور احمقانہ طور پر مقابلہ کرتے تھے۔ کبھی تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنانے کا مطالبہ کرتے، کبھی مکہ کی خشک زمین کو نہروں سے سیراب کرنے کا مطالبہ کرتے۔ پہلے تو ان کو یہی جواب دیا گیا کہ یہ کون ہے کہ ان کو ان کے مطالبے کا جواب دیا جائے، نہ ان کی زمین ہے نہ ان کی اہمیت، اور دوسرا جواب یہ تھا کہ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی اگر یہ مان نہ لائے تو باقی امتوں کی طرح ان کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا جو ان کو راہ راست پر لا سکے۔ ان منکرین کا جواب یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہود و نصارہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے امتی بن کر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کو جواب دیا گیا کہ یہ سارے نبی تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے، بتوں سے بیزار تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر سر جھکانے والے تھے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے منکر ہو، اور اسے قصے کہانی کہہ کر اس کتاب کی توہین کرتے ہو۔ آج کے فرمان میں ان کو صاف بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے دوزخ تیار ہے جو تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ایک مرتبہ 40 روز تک حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ لائے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہدایت کے نزول کے لیے بے تاب ہو گئے اور مخالفین ہنسی مذاق کرنے لگے، تو جبرائیل فرمان الہی لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ نے آنے میں کیوں دیر کی؟ جبرائیل نے عرض کی، ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بے تاب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے زمینوں اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان میں ہے، اس نے ایک دن سب کو جمع کرنا ہے اور سب کو جنت اور دوزخ دکھانا ہے۔ دوزخ اس لیے کہ دوزخ کی خوف زدہ ہوں، اور جنتیوں کو جنت اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ اس عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ لوگ جو ایمانداروں کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ غریب ہیں اور خود اپنی عمارت پر فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر شیطان کو مسلط کر دیا تاکہ وہ اور زیادہ غرور کریں اور زیادہ سے زیادہ عذاب کے حقدار بنیں۔ حکم ہوا سب اچھائی، خیرات، ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو اپنے بندوں پر رحمان و رحیم ہے، اور ان کو اسے نوازے گا۔ اس لیے سب کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم رہیں اور کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ کی طنز کی پرواہ نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد پر استقامت رکھیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا اور اس سے پتے گھرے، فرمایا جو کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی سے پتے گرتے ہیں۔ یہ محفل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اسی کے فرمان کے تحت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کر کے گناہوں کی معافی مانگیں۔
تاکہ ہمارے دلوں کی سیاہی دور ہو جائے اور ہمارے سینے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو کر نور علی نور ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔